بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں اور اذکار ہم سیکھ رہے ہیں، جس میں آج جو ذکر اور دعا ہم نے سیکھنی ہے یہ شرک سے انسان کو بالکل پاک کر دیتی ہے، اور اس کا نام ہے سورہ کافرون، سورۃ الکافرون۔ جب ہم رات کو پڑھ کے سوئیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں جو حدیث مروی ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث ہے، اور مسند احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ 456 ہے، اور سید ترغیب میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو 604 نمبر حدیث پر صحیح قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ نوفل الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی دی، اور فرمایا کہ انما انت ذئری، آپ اس کی پرورش کریں، اور آپ اس کے جو ہیں وہ جس طریقے سے میں اس کی پرورش کرتا تھا یا میری پرورش میں تھی، تو آپ بھی اس کی پرورش کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں لے گیا، کچھ عرصہ وہ میرے پاس رہی اور میں بھی وہیں رہا۔ کہتے ہیں فمکثت ما شاء اللہ ثم اتیت، میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر میں جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو حال پوچھا کہ جویریہ کا یا جاریہ کا جو ہے وہ حال کیا ہے، تو میں نے کہا کہ عند امیہا، اپنی ماں کے پاس ہے، صحیح ہے۔ تو آپ سے پوچھا کہ بھائی ہاں جی بتائیں کہ کیا کام ہے، آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ تو کہنے لگے تو علمنی ما اقول عند منامی، میں آپ سے ایک دعا سیکھنے آیا ہوں، کہ مجھے دعا سکھا دیں، میں سوتے وقت وہ دعا پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرا عند منامک، اپنے سوتے وقت آپ نے پڑھنا ہے قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت پڑھنی ہے، ثم نم علی خاتمتها فانها براءۃ من الشرک، اور پھر جب جیسی سورت ختم ہو آپ سو جائیں، اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ سورت پڑھ لیا آپ نے تو آپ شرک سے بری ہو جائیں گے، یعنی سب سے بڑا گناہ اس دنیا میں، سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے، اور انسان جو ہے یہ سورت پڑھ کر شرک سے بری ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ہے کیا، اس صورت کی آیات کیا ہیں، اس کی گہرائیوں میں اگر بندہ جائے نا تو سورہ قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی میں نے تمہیں دعوت دے کے دیکھ لی، تم تو آ نہیں رہے، تو نہ تم آ رہے ہو، نہ میں نے تو بالکل بھی نہیں آنا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ کیسے بار بار اقرار کیا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے بھائی ہم نے تمہیں دعوت دی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، آ جاؤ اس رب کی طرف، آ جاؤ اللہ کو ایک مان لو، لیکن تم نہیں آ رہے تو میں تو تمہاری طرف نہیں آ سکتا، میں بالکل صاف اعلان کر رہا ہوں کہ تمہارے رب یا تم نے جن کو مانا ہوا ہے میں اس کی عبادت بالکل نہیں کر سکتا۔ تو یہ سورت جو ہے اس کو اور سورہ اخلاص کو، یہ دونوں صورتیں جو ہے مفسرین ان دونوں صورتوں کا نام سورہ اخلاص رکھا کرتے ہیں، یعنی سورہ کافرون کو بھی سورہ اخلاص کہہ دیا جاتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر خالص اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور اس میں جو ہے وہ شرک سے برات کا اعلان ہے کہ میں تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت کروں گا ہی نہیں۔ اور ایک نام جو ہے مفسرین نے اس کا رکھا ہے المقشقشہ، یہ مقشقشہ جو نام ہے نا، یہ قشقشہ فلان، یہ عربی کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیمار تھا اور اس بیماری سے بالکل صحیح ہو گیا، تو اسی طریقے سے جیسے بندہ شرک میں مبتلا تھا اور شرک کرتا تھا، تو جب بندہ یہ صورت پڑھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ بھائی تمہارے معبودان باطلہ کی میں بالکل عبادت نہیں کروں گا، اور بندہ یہ اقرار کر کے سوتا ہے، تو شرک سے وہ جیسے بندہ ختم ہو کر، جس طرح بیماری سے بندہ صحیح ہو جاتا ہے نا، ویسے شرک سے ختم ہو کر بندہ توحید پر آ جاتا ہے، اور اس کی رات پھر توحید پہ گزرتی، اور اسی حالت میں اگر اس کو موت آ جائے تو توحید پہ بندہ، اور اللہ رب العالمین کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ توحید ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، یہی تو کلمہ اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، لا الہ، ہر نبی کو یہ دے کر بھیجا ہے۔ تو سورہ کافرون یہ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام روٹین تھی اور طریقہ کار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں صبح جو سنتیں پڑھتے تھے اس میں بھی یہ صورتیں تلاوت کرتے، یعنی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یعنی ایک میں جو ہے وہ شرک کا انکار ہے، جو ہے نا میں شرک نہیں کروں گا، اور دوسرے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور بتایا جا رہا ہے اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وطروں میں بھی یہ صورت پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ صورت بہت فضیلت والی صورت ہے، سورہ کافرون، اس کو بھی جو ہے وہ ذکر میں اذکار میں شامل کریں، اور رات کو سوتے ہوئے سورہ کافرون کو اپنے اذکار میں شامل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوبصورت فرامین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔